یہی حال مردوں کا ہے. ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اللہ رب العزت نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مسلمان مرد اور مسلمان دونوں کا اللہ نے ذکر کیا. یہ نہیں کہ ایک کا. ویسے قرآن مجید کا عموماً جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت مومنین کا لفظ استعمال فرماتے ہیں جو مردوں اور عورتوں یکساں بولا جاتا ہے، دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. لیکن جب کوئی اہم بات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت مردوں، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں دونوں کو خطاب فرماتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں وہ کیا کرتے ہیں؟ بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. وہ ایک دوسرے کے، بولے ایک دوسرے کے، عورتیں، مسلمان عورتیں عورتوں کی دوست ہیں، مردوں کی، مرد آپس میں مردوں کے دوست ہیں، مسلمان عورتیں آپس میں مسلمان عورتوں کی دوست ہیں. ان کی پسند اور ناپسند مسلمان ہوتی ہیں، مردوں کی پسند اور ناپسند مسلمان مرد ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اب دوست کون ہوتا ہے؟ جو کسی کو مصیبت میں مبتلا کرے، جی وہ دوست ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. جو کسی کو مصیبت سے نکالے وہ دوست ہوتا ہے. جو کسی کا بھلا چاہے وہ دوست ہوتا ہے. کسی کو نقصان سے بچائے وہ دوست ہوتا ہے. اور یہ لفظ بھی سنسکرت کا ہے، ہندی کا ایک لفظ ہے جو دو ستی سے نکلا ہے. اور ستی جنے کو کہتے ہیں کہ جب ہندوؤں میں یہ رسم تھی کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو اس عورت کو ساتھ زندہ چیخا میں جلنا پڑتا تھا. وہیں سے ستی نکلا، وہیں سے دو ستی نکلا کہ دو کا زندہ جل جانا. دوست وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی تو دے دے اور موت کو گلے لگا لے، لیکن اپنے مسلمان بھائی کو کسی مصیبت میں مبتلا نہ کرے. اور اس کی وضاحت حدیث سے ملتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے جو نہ اپنے مومن بھائی پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے کسی ظلم کے حوالے کرتا ہے، نہ اسے ظالم کے حوالے کرتا ہے، نہ اسے کسی دوسرے کے حوالے کرتا ہے. لیکن ہم اگر نیشنل لیول پر دیکھیں بات اور طرف چلی جاتی ہے. ہم اتنے باغیرت ہیں، لفظ میں نے باغیرت استعمال کیا انورٹڈ کاماز میں. ہم اتنے باغیرت ہیں کہ ہم قوم کی بچیوں کو ڈالروں کے لیے بیچ دیتے ہیں، ہم قوم کے بچوں کو بیچ دیتے ہیں، قوم کی بیٹیوں کو بیچ دیتے ہیں، لیکن زندگی سکون کی خود بھی گزار سکتے نہیں ہیں. اپنے ملک میں پناہ نہیں ملتی. پھر جہاں حکومت ہوا کرتی ہے، جہاں ابرو کے اشارے سے لوگ گولیاں چلا دیتے ہیں، لاشیں گرا دیتے ہیں، پھر وہ ملک چھوڑ کر غیر کی جھولی میں جا کر بیٹھنا پڑتا ہے. پھر ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے انہیں درخواستیں دینی پڑتی ہیں. اگر کام اچھے کیے ہوں، جیسے قرآن کہتا ہے، جیسے حدیث کہتی ہے کہ مومن مومن کا دوست ہوتا ہے، وہ اسے ظالم کے حوالے نہیں کرتا، وہ اسے ظلم کے حوالے نہیں کرتا اور مصیبت میں اسے چھوڑتا بھی نہیں ہے. اب دوستی ہماری ہے آپس میں، یہ سوالیہ نشان میں لگاتا جاتا ہوں کہ ہم کتنا کسی کا بھلا سوچتے ہیں اور کتنا کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کتنی اس کی لیگ پولنگ کرتے ہیں، کتنی اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں اور کتنا اس کو اپنے برابر لانے کی کوشش کرتے ہیں. میرا مشاہدہ یہ ہے کہ بھائی بھائی کے بارے میں یہ تاثر نہیں رکھتا کہ وہ میرے برابر آ جائے، الا ماشاء اللہ. ایسے اللہ کے بندے ہیں جو کوشش کرتے ہیں، اپنی پاکٹ سے کرتے ہیں تاکہ ہمارا بھائی جو ہے ہماری طرح زندگی بسر کرے. لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اپنے بھائی کو بھی اچھا کھاتا دیکھ سکتے نہیں ہے. تو دوسرے کا کیا حال ہوگا جو ہمارا سلبی بھائی نہیں ہے، جو رشتے میں بھائی نہیں ہے؟ ہم اس کی کتنی بہتری چاہیں گے. اللہ رب العزت نے مومنین مردوں اور عورتوں کو یہ فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے. اب اس کی جتنی وضاحت کریں کم ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دوستی کے معیار پر ہم پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن سارے رشتے مٹ جائیں گے، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، دودھ پیتے بیٹے کو نہیں پہچانے گی ماں. قیامت کی اتنی ہولناکیاں ہوں گی. باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا،
بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا. یہ رشتے جو صلبی تھے جن کے لیے ہم نے نہ حلال کی تمیز کی نہ حرام کی ہم نے خون پسینہ ایک کر دیا اپنے بیٹوں کو اپنی اولاد کی دولت کی خاطر، یہ بھول جائیں گے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے ایک رشتہ ایسا ہوگا جو قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کو بھولیں گے نہیں. مولا وہ کون سے ہیں؟ قرآن کی آیت کا ترجمہ یہ ہے وہ تو لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں ایک دوسرے سے محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی ہوگی. ایک دوسرے کے ساتھ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی ہوگی، دین کی خاطر محبت کی ہوگی، اسلام کی خاطر محبت کی ہوگی، قرآن کی خاطر محبت ہوگی. وہ اکٹھے بیٹھے دین کی خاطر بیٹھے، وہ اکٹھے بیٹھتے تھے قرآن کی خاطر بیٹھتے تھے، وہ اکٹھے بیٹھتے تھے اللہ کی خاطر اللہ کے رسول کی خاطر بیٹھتے تھے. یہی طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے الحب فی اللہ، وہ کسی سے محبت کرے خدا کے لیے کرتا ہے، والبغض فی اللہ، اگر کسی سے ناراض ہوتا ہے پھر بھی اللہ کے لیے ناراض ہے. تو مومن جو اس طرح زندگی گزاریں گے کل قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کو پہچان لیں گے. اور حدیث میں ہے اللہ رب العزت سے اجازت طلب کریں گے اور اللہ انہیں اجازت عطا فرمائے گا کہ جاؤ اگر تمہارے ساتھ بیٹھنے والے تمہارے سنگی تمہارے ساتھ بیٹھنے والے جہنم میں ہیں جل رہے ہیں تو تمہیں اجازت ہے جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر انہیں باہر نکال کے جنت میں لے جاؤ. تو یہ اسلام کی دوستی، قرآن کی دوستی، اللہ کی خاطر دوستی کل قیامت کو بھی کام آئے گی. تو عقل مند وہی ہے جو کام وہ کرے جو کل قیامت کو بھی کام آئے. وہ کام کرنے چاہیے جو ہمارے ساتھ جائیں، جو ہماری مدد کو آئیں، جو قبر میں مدد کریں، جو حشر میں مدد کریں، قیامت کو مدد کریں. ہمیں وہ دوستیاں قائم کرنی چاہیے. تو اللہ نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں دوست ہیں اور ان کا ایجنڈا دوستی کا کیا ہوتا ہے. اور دیکھتے ہو نا باہر بڑے ایجنڈے ہیں، ہاں جی باہر بڑے ایجنڈے ہیں. ان کو تو میں ڈسکس نہیں کروں گا کہ باہر کس لیے ملتے ہیں، باہر کس لیے اکٹھے ہوتے ہیں، حرام خوری کے لیے، اس ملک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن جب عوام کی باری آتی ہے تو پھر جناب کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن مسلمانوں کا آپس میں ایجنڈا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ ایسے دوست ہیں مسلمان مرد اور عورتیں یامرون بالمعروف، یہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں. ایک دوسرے کو نیکی کا بولے، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، ایک دوسرے کو نیکی کی بات بتاتے ہیں، اچھی باتیں بتاتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں، مسجد آنے کی دعوت دیتے ہیں، درس میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں. تو مومن کی شان یہ ہے وہ مرد ہو یا عورت کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا فائدہ سوچتا ہے اور اپنے مسلمان بہن کا فائدہ سوچتی ہے کہ وہ انہیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں. اور دوسرا کام وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ایک کام نہیں دو کام کرتے ہیں، امر بالمعروف اور دوسرا نہی عن المنکر. اب دیکھیں میرا یا آپ کا بچہ آپ کی طرف بڑھ رہا ہو، دنیا کی آگ، دنیا کی جو فائر بریگیڈ بجھا سکتا ہے، جو پانی بجھا سکتا ہے، اگر آپ کا معصوم بچہ نہ جانتے ہوئے بھی آپ کی طرف بڑھ رہا ہو تو آپ اور میں کیا کریں گے؟ ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ ہم اس بچے کو دیکھ کر تڑپ جائیں گے، ہم اس بچے کو آگ سے بچانے کی کوشش کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر پچھلی طرف پھینک دیا جائے، اسے چوٹ بھی لگ سکتی ہے. لیکن ہم کہیں گے چوٹ اچھی ہے، اس آگ میں جلنا برا ہے. آگ میں جلنے سے چوٹ لگ جانی اچھی ہے. اس لیے ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہمارا مسلمان بھائی جو جہنم کے گڑھے کی طرف جا رہا ہے کیا ہمیں کبھی اس کی فکر ہوئی؟ اب یہاں مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اس وقت کا تصور کیا کریں مسلمانوں، ہم کس بات کی مولی ہیں.